خداوند کے زندہ کلام میں سے احبار کی کتاب اس کا 14واں باب آیت 37ویں تا 57 اور اس بلا کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ بلا اس گھر کی دیواروں میں سبزی یا سرخی مائل گہری لکیروں کی صورت میں ہے اور دیوار میں سطح کے اندر نظر آتی ہے تو کاہن گھر سے باہر نکل کر گھر کے دروازہ پر جائے اور گھر کو 7 دن کے لیے بند کر دے اور وہ 7ویں دن پھر آ کر اسے دیکھے اگر وہ بلا گھر کی دیواروں میں پھیلی ہوئی نظر آئے تو کاہن حکم دے کہ ان پتھروں کو جن میں وہ بلا ہے نکال کر انہیں شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں پھینک دے، پھر وہ اس گھر کو اندر ہی اندر چاروں طرف سے کھرچوائے اور اس کھرچی ہوئی مٹی کو شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں ڈالے اور وہ ان پتھروں کی جگہ اور پتھر لے کر لگائیں اور کاہن تازہ گارے سے اس گھر کی استر کاری کرائیں اور اگر پتھروں کے نکالے جانے اور اس گھر کے کھرچے اور استر کاری کرائے جانے کے بعد بھی وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے تو کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہے تو اس گھر میں کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ ناپاک ہے، تب وہ اس گھر کو اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور اس کی ساری مٹی کو گرا دے اور وہ ان کو شہر کے باہر نکال کر کسی ناپاک جگہ میں لے جائیں، ماں سوا اس کے اگر کوئی اس گھر کے بند کر دیے جانے کے دنوں میں اس کے اندر داخل ہو تو وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی اس گھر میں سوئے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور جو کوئی اس گھر میں سے کچھ کھائے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے، اور اگر کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ گھر کی استر کاری کے بعد وہ بلا اس گھر میں نہیں پھیلی تو وہ اس گھر کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی، اور وہ اس گھر کو پاک قرار دینے کے لیے 2 پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لے، اور وہ ان پرندوں میں سے ایک کو مٹی کے کسی برتن میں بہتے ہوئے پانی پر ذبح کرے، پھر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے اور اس زندہ پرندہ کو لے کر ان کو اس ذبح کیے ہوئے پرندہ کے خون میں اور اس بہتے ہوئے پانی میں گوتا دے اور 7 بار اس گھر پر چھڑکے، اور وہ اس پرندے کے خون سے اور بہتے ہوئے پانی اور زندہ پرندہ اور دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے سے اس گھر کو پاک کرے، اور اس زندہ پرندہ کو شہر کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے، یوں وہ گھر کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ کوڑ کی ہر قسم کی بلا کے اور صافہ کے لیے اور کپڑے اور گھر کے کوڑ کے لیے اور ورم اور پپڑی اور چمکتے ہوئے داغ کے لیے شرع یہ ہے، تاکہ بتایا جائے کہ کب وہ ناپاک اور کب پاک قرار دیے جائیں۔ کوڑ کے لیے شرع یہی ہے۔ آمین۔